جی میر صاحب، امیتابھ بچن کی صحت کے حوالے سے دنیا پریشان ہے، ان کے فینس پریشان ہیں، کیا صداقت ہے ان کی؟ جی جو صاحب آج بات ہوئی ہے بمبئی میں، رابطہ کیا میں نے، تو سلسلہ یہ ہے کہ بچن صاحب 81 کے ہیں، 81 برس کے ہیں، اور بہت ایج ہوتی ہے یہ، اور لیکن ان کو کیونکہ جینیٹیکلی بڑے مضبوط وہ ملے ہیں جینیٹکس، اور ان کے ابا ہری رائے ونش بچن، وہ ان کی 95 سال عمر تھی، اور تیجی بچن جو لائل پور میں پیدا ہوئیں، یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھیں اور پھر وہ وہاں گئیں، وہ بھی 95 سال کی دنیا سے گئی تھی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بچن صاحب ایک بائی برتھ جو ہے بہت مضبوط جینیٹکس لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ دنیا میں آئے، اور پھر انہوں نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری ہے۔ وہ سگریٹ انہوں نے چھوا نہیں زندگی میں، سوائے سینما اسکرین پہ جو وہ انہوں نے فلم میں رول کرتے ہوئے سگریٹ پیا ہے وہ پیا ہے، اور شراب انڈین معاشرے میں اور خاص طور پہ بالی ووڈ میں کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں ہے، بلکہ عام سوسائٹی میں بھی جیسے ہماری عورتیں گھر سے جاتی ہیں سبزی ترکاری لینے، تو میں تو بمبئی بہت دفعہ گیا ہوں، تو وہ میل ان کے میاں شوہر خامند کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 2 باٹل وسکی کے بھی لے آنا، یعنی جیسے ہم چائے پیتے ہیں لپٹن اور دانے دار، وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، یہ اور ٹاپک ہو جاتا ہے کہ شراب جتنے لیور سروسز یہاں کی ہیں ہمارے معاشرے میں اتنے اینے نہیں ہوئے، لیکن اگر بچن صاحب کی بات کی جائے تو بچن صاحب نے بڑی دھیان سے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ امیتابھ بچن صاحب ڈینائی کیوں کر رہے ہیں اپنی ان خبروں کو، تو ایک جو سپر سٹار ہوتا ہے جن پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے فلموں کی، فلم انڈسٹری کی اور شوبز کی، وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر، کیونکہ اگر کسی سرمایہ دار پروڈیوسر کو یہ پتہ چل جائے کہ بچن صاحب بیمار ہیں اور ان کو ایک سٹنٹ اور پڑ گیا ہے۔ 15 مارچ کو ان کی اینجیو پلاسٹی ہوئی ہے، اینجیو پلاسٹی تو یہاں جوان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے بھائی، بالکل۔ اگر 81 سالہ امیتابھ بچن کی ہو گئی ہے تو کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، اور انہیں سانس کی بیماری جو ہے وہ بہت نوجوانی سے ہے، جب وہ ینگ تھے تب سے انہیں سانس کی بیماری ہے بچن صاحب۔ اور اب جس طرح سے پیلوشن جو ہے بمبئی میں، کراچی میں، لاہور اور تیسری دنیا میں ہوگی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان میں، یہ ایک جو اجتماع کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا مشکل ہو جاتا ہے، خاص موسموں میں ان کی زندگی جو ہے سانس لینے کا وہ سلسلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ انسانی باڈی جو ہے ایک دوسرے کو آرگن جو ہے وہ سپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک آرگن متاثر ہو تو دوسرا بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر سانس کی بیماری ہو تو آپ کو ہارٹ اٹیک یا انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں جو یہ بیماریاں ہیں، ڈیزیز ہیں۔ تو اینجیو پلاسٹی بچن صاحب نے اس کی اس طرح سے تردید نہیں کی، ہنس کے یہ کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، تو انہیں یہی کہنا چاہیے۔ یہاں مجھے یاد ہے کہ سلطان رائی صاحب نے ایک اخبار میں کام کرتا تھا، تو سلطان رائی صاحب کی خبر لگی کہ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، تو وہ میں چونکہ اس اخبار میں تھا، وہ میری خبر نہیں تھی، حالانکہ وہ ہیلتھ رپورٹر نے کہیں سے وہ شوخی کر دی، وہ لگ گئی، تو سلطان رائی صاحب مجھ سے لڑ پڑے اور بڑا مجھے وہ ناراض ہوئے کہ بھائی تم تو میرے پتر ہو اور بیٹے اور یہ ہو وہ ہو، اور تم نے یہ خبر۔ تو اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، سلطان رائی ہو یا امیتابھ بچن ہو، ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے، تو جو فنانسر ہوتا ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا سے۔ میر صاحب اسی طرح کلی فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی ان کے اوپر بیماری کا یہ حملہ ہوا تھا؟ نہیں، آپ کی جو ریسرچ ہے اس پہ جو ہے نا وہ کسی دن تو ٹوڈے مار رہے ہیں، میں نے آپ کی ریسرچ پہ وہ ہوا یہ تھا کہ کلی فلم جو 1983 میں منموہن دیسائی کے ڈائریکٹر تھے اور قادر خان صاحب نے لکھی تھی، اس میں فائٹ میں بچن صاحب جب ینگ تھے تو فائٹ بڑی جارحانہ انداز میں کیا کرتے تھے اور خود کرتے تھے، سٹنٹ مین نہیں یوز کرتے تھے عموماً، بجائے وہ کہ صرف ان شارٹس میں جن میں شیشے ویشے توڑنے ہوتے تھے یوں مار کے یا اوپر سے چھلانگ، وہ خطرناک، باقی وہ جو ہے خود فائٹ کیا کرتے تھے اور بڑی زبردست فائٹ کیا کرتے تھے۔ تو ایک سیکوینس تھا کہ وہ انہیں بلو لگا، بلو مین مکہ لگا، تو وہ انہوں نے جا کے
یوں لکڑی کے میز پہ گرنا ہے اور کلا بازی لگا کے آگے جانا ہے. تو بچن صاحب جب وہ پوزیشن بنی, وہ گئے تو یہ دکھائیں کونا دکھائیں, یہ اس طرح کا کونا تھا, وہ ان کے پیٹ میں گھس گیا اور بچن صاحب پھر اس طرح بیمار ہوئے کہ 1 مہینے تک وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے. اور اس وقت نہ صرف انڈیا میں, یہاں جنگ اخبار اور دوسرے اخبار جو ہے وہ مشرق بھی ہوتا تھا, بروز بھی ہوتا تھا, روزانہ فرنٹ پیج پہ بچن صاحب کی تصویر, 6واں دن, 7واں دن, 10واں دن. اور میری چچی تھی, انہوں نے, ہم سب فین تھے, تو میری چچی نے نماز پڑھ کے تو بچن صاحب کو اپنی زندگی کا 1 سال جو ہے وہ انہیں وہ دیا, تحفہ دیا. اب اللہ میاں سے دعا کی, اب وہ یہ 1 سال جمع ہوا ہے نہیں ہوا, یہ تو رب جانے. تو وہ میں جب 2001 میں بچن صاحب کے پاس گیا ہوں, یہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں بچن صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, انٹرویو کر رہا ہوں, تو میں نے یہ بتایا کہ میری ایک رشتے میں چچی ہیں جنہوں نے 1 سال آپ کو اپنی زندگی کا صحت مند سال دیا, دان کر دیا. تو وہ بچن صاحب بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ لائیے, وہ مینیجر سے, اپنے سیکٹری سے فون لیا اور بتائیے چچی کا نمبر. تو میں نے وہ ان کا اپنی چچی کے گھر میں نمبر وہ بچن صاحب کے فون سے ہی ملایا, اور بچن صاحب نے ان کا شکریہ, ہماری چچی کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے ہاتھ باندھ کے وہاں کہا کہ آپ نے وہ سال مجھے ملا, اور میں رب سے اور بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ سال بھی آپ کو ملے اور بھی آپ جو ہے ایک لمبی عمر جئیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ ایک واقعہ مجھے برسبیل تذکرہ یاد آ گیا. تو یہ کلی فلم تھی چوہدری صاحب, تو اس میں بچن صاحب بہت سیریس وہ ہو گئے تھے, زخمی ہوئے, بیماری نہیں, تو ہاسپٹلائزڈ ہوئے تھے, اور لاکھوں کروڑوں نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی. اور 2001 میں جب میری ملاقات ہوئی بچن صاحب سے بمبئی میں, ان کے میں گھر گیا, اور پھر فلم اسٹوڈیو گیا, اور وہ فلم وہ کر رہے تھے آل دا بیسٹ, اور آنکھیں کے نام سے یہ ریلیز ہوئی تھی, جس میں سشمتا سین تھی, بچن صاحب تو پروٹیگنسٹ تھے, اور اس میں اکشے کمار بھی تھے. تو اس دن میں سارا دن پہلے بچن صاحب کے گھر اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر فلم سٹی اسٹوڈیو گیا تھا, اور وہاں پھر سارا دن میں ان کے ساتھ رہا, اور یہ بیماری پہ بھی یہ ساری بات ہوئی. تو اب وہ خیر ہماری دعا ہے کہ بچن صاحب ہمارے فیورٹ ہیں, وہ کم از کم تیجی بچن اور مسٹر ہری رائے ونش بچن جتنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ جئیں اور صحت کے ساتھ.